حضرات محترم، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کسی انسان کے اوپر کوئی نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو دوسرا انسان اس نیکی کو یاد رکھتا ہے اور تاعمر یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں وقت کے اندر کہ جب میں مجبور تھا، مجھے ضرورت تھی، تو اس نے نیکی کی، تو وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اس کا چہرہ بھی اس کو یاد ہوتا ہے، شکل و صورت انسان بھولتا نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، جو دی ہیں، ان نعمتوں کے اوپر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بہت ساری اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان اگر ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر بے شمار ہیں، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اس رب العالمین کی انسان کو کتنی معرفت ہے، وہ اپنے رب کو کتنا پہچانتا ہے۔ وہ انسان غافلوں میں نہیں لکھا جاتا کہ جو اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ غافل وہ ہے کہ جس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کہ جب آپ کو اس بات کا علم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، اگر میں نے کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ جانتا ہے، تو میں کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ وہ حرام کا مال یا کوئی برا عمل، بے حیائی کا کوئی عمل، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر مجھے رب کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس بات سے غافل ہوں، کرتا چلا جا رہا ہوں گناہ پہ گناہ، نہیں سوچتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کر پھر گناہ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات اس کو ہر وقت دیکھتی ہے۔ رب العالمین کی ذات کو پہچاننے کی بہت سی علامات ہیں۔ انسان اگر غور و فکر کرے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا کہ غور و فکر، تدبر، یہ بھی عبادت ہے، عین فطرت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھتا بھی ہے، انسان اس کو سمجھتا بھی ہے، تو تھوڑا سا تدبر اختیار کرے، غور و فکر کرے تو انسان کو رب نظر آئے گا۔ جیسے زمین و آسمان ہے، اس کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ سمندروں کا، پانیوں کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ انسانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اولادیں کون دیتا ہے؟ یہ نظام صبح اور شام کا، رات کا، دن کا، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، کئی علامات ہیں کہ جن سے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ تو ایک جو معرفت الہی ہے ذات کے اعتبار سے ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ یہودیوں نے انکار کیا، کفار انکار کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ ہم نے واپس اٹھنا ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہونا، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا ہے، انسان ختم تو بس کہانی ختم ہو گئی، انسان دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ تو آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے ان کو پہاڑ پر، طور پہاڑ کے اوپر بلایا، 40 راتیں ٹھہرے، تو پیچھے قوم نے کیا کیا تھا؟ قوم بھٹک گئی۔ اب وہاں پر جو جس نے قوم کو بہکایا، گمراہ کیا، وہ سامری جادوگر، اس نے کہا کہ رب تو وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آئے، تو یہاں پر تو رب نظر نہیں آ رہا، آؤ میں تمہیں متعارف کرواتا ہوں، رب کی ذات دکھلاتا ہوں، رب کون ہے۔ تو اس نے سونا اکٹھا کیا، ایک بچڑا، اس کی شکل اس کو بنایا، اور اس کا رخ ہوا کی اس سمت کے اندر رکھا کہ اس کی دوبر سے ہوا داخل ہوتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی، وہاں سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ وہ کہتا دیکھو یہ تمہارا رب ہے جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے۔
تم اس کی عبادت کرو. لوگوں کو گمراہ کیا اس نے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ لوگ تو کس بہانے پر کھڑی ہو گئی ہیں، گمراہ ہو گئی ہے، کس کی عبادت کر رہی ہے، میں تو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا. تو قوم نے کیا کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. کہتی ہے کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک ہم رب کو سامنے نہ دیکھ لیں کھلا کھلا. اس وقت ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اب قوم اس بات پر اڑ گئی، ہمیں رب دکھاؤ. تم کہتے ہو نا رب ہے، تو پھر دکھاؤ کہاں ہے؟ یہ دیکھو اس نے تو ہمیں دکھا دیا ہے، کھلا کھلا واضح نظر آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، پہاڑ پر گئے، سارا معاملہ ہوا، چیخا، اس نے پکڑ لیا، فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. ایک نور کی جھلک جو تھی وہ پہاڑ پر، وہ پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جانا، ان سب کا مر جانا. پھر مرنے کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن قوم پھر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا ذات کے اعتبار سے وجود ہے، جو انکار کرتا ہے وہ کھلا کھلا کفر کرتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں. ہم حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، صحیح عقیدہ، انسان قرآن کو کھول کر دیکھے، قرآن کی آیات واضح بتا رہی ہیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہے، بچپن سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بات سمجھا دی، دل کے اندر ڈال دی کہ معبود جس کی تم نے عبادت کرنی ہے وہ کون ہے. قوم نے بڑی دلیلیں دیں، بڑے سامنے جو ہے نا باتیں رکھی کہ اس کی تم نے عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا کہ جب قوم نے کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب چاند کو دیکھا نا وہ روشن ہے، تو وہ کہتی یہ تمہارا رب ہے. تو چاند جب غائب ہو گیا، کہا فَلَمَّا أَفَلَتْ، میں تو اس بات کو نہیں تسلیم کرتا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب ستاروں کو دیکھا یہ تمہارا رب ہے. تو جب ستارے ختم ہو گئے، دن کی روشنی آئی، ستارے غائب، کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. سورج کو دیکھا بڑا چمک رہا ہے، تو سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ تمہارا رب ہے. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ سب سے بڑا ہے، یہ تمہارا رب ہے. جب شام ہوئی، سورج غروب ہو گیا، فرمایا یہ بھی میرا رب. میرا رب تو وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ بھی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہونا کس کیفیت کے اندر ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے شیان شان ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. فرمایا کہ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ایک جو خرچ کرنے والا ہے، اپنے حلال مال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ کے اندر پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے. اور وہ کل قیامت کے دن جب اپنے رب کے سامنے آئے گا تو اللہ اس کا وہ نیکی جو اس نے دنیا میں کی ہے، ایک چھوٹی سی نیکی کھجور، فرمایا اللہ اس کے سامنے لا کر رکھے گا، وہ احد پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی، کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر پالا ہے. وقالت اليهود يد الله مغلولہ غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، فرمایا ہاتھ تو تمہارے بندھے ہوئے ہیں، تم تو واضح کفر کر رہے ہو. تو اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ آئے ہیں، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ اپنے وجود کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ القاف کے اندر فرمایا یوم نقول لجہنم حل امتلأت. اللہ نے جب جہنم سے پوچھا نا ابھی اور ضرورت ہے تمہارے اندر کو لوگ داخل کرو، کہے کہ حل امتلأت، تقول حل من مزید، اور بھی ڈالو میرے اندر اور لوگوں کو ڈالو. پھر اللہ اپنی ایڑی کو، اپنے پاؤں کو جہنم کے منہ پر رکھے گا، پھر جہنم کہے گی بس بھر گئی. تو لوگ داخل ہوں گے. پھر اللہ کا ایڑی رکھنا، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے. ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ایک اپنی انگلی کے اوپر آسمان کو اٹھائے ہوئے، ایک کے اوپر زمین کو، ایک کے اوپر مخلوق کو، پہاڑوں کو، مخلوقات کو اٹھائے ہوئے اپنے ہاتھ کے اوپر، انگلیوں کے اوپر ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی کی یہ بات سنی نا تو ہنس پڑے اور اتنا مسکرائے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نظر آنا شروع ہو گئی، اور یہ مسکرانا بھی تصدیق کرنا ہے کہ دیکھو یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو آج مسلمان اس بات سے غافل ہے
مسلمان نے اوروں کو معبود بنا لیا ہے، لوگوں کی عبادت کر رہا ہے۔ عدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ لوگوں کی عبادت کرنے کے متعلق فرمایا نا کہ تم لوگوں کی عبادت نہ کرو، اس کے پیچھے نہ لگو، ان کو سجدہ نہ کرو، فرمایا کہ ان کی ہم عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو ان کی باتیں تسلیم کرتے ہیں، ہم کہاں عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت تو ہم رب کی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا جو بڑا ہے، ملا ہے، جس کی تم سامنے جا کر بات سنتے ہو، وہ کہتا ہے جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ اس کو حرام قرار دیتا ہے، کیا تم بات مانتے نہیں ہو؟ فرمایا مانتے ہیں۔ فرمایا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ اس کو حلال قرار دیتا ہے، تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ فرمایا اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھاؤ کہ اور عبادت کیا ہے پھر، کہ تم لوگوں کی عبادت کر رہے ہو، لوگوں کو تم نے معبود بنا لیا ہے، کہ جن کے پیچھے میں دوڑ رہا ہوں، میں ان کے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو غیر اللہ کی عبادت پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، تمہارا اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ وہ ذات الرحمن علی العرش استویٰ، اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کی شیء نشان وہ کیسے ہے؟ اس کے فرشتے اس کے تخت کو اٹھائے ہوئے وہ اس کے اوپر الرحمن علی العرش استویٰ مستوی ہے، بیٹھا ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں گویا وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، بنی آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو مجھے برا کہا، مجھے گالی دی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے میری اولاد پکڑی۔ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا وجود ہے تو اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ گالی دینا ہے، اور بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ تو میں ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو برا کہنا، گالی دینا، یہی تو ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ایک سورت قرآن کی، اگر انسان اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، ایک سورت قرآن کی اس کو سمجھ لے تو انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، انسان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ فرمایا وہ سورۃ الاخلاص ہے کہ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جب اللہ نے کہہ دیا نہ میری اولاد ہے، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میں جنا گیا، اللہ کا وجود ہے، تو تم یہ بات کہہ کر تم اللہ کو برا کہتے ہو، اللہ پر تہمت لگاتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیویاں ہیں، تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اس کی اولاد ٹھہرا دیا، اور انسانوں کو بھی تم نے اس کی اولاد بنا دیا، بیٹیاں اور بیٹے بنا دیے۔ تو یہ انسان کا اللہ کو گالی دینا ہے، کھلا کھلا کفر ہے۔ تو قومیں تو سامنے واضح باتیں دے کر بھی ایمان نہیں لائی۔ تو آج مسلمان بھی اسی چیز کو لے کے بیٹھا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا اس کو رب پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ تم اللہ کی ذات کو بھولے بیٹھے ہو، اللہ کی ذات ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ہم ایک ایک چیز پر اگر تدبر اختیار کریں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ہم اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر انسان کی روح جسم سے نکلے تو انسان تو بے جان ہے، مٹی کا پتلا ہے۔ تو اللہ نے یہ باتیں انسانوں کے لیے فرمائی، اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو تدبر وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس عقل ہو۔ جب مشرک ہے وہ اپنی عقل تو اپنے نیچے رکھ کر بیٹھتا ہے، عقل کے اوپر بیٹھتا ہے، تو وہ کیسے غور و فکر کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بہت پیارا دین اسلام دیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔